ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں، سواء مساوی، مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح انذرتہم میں انذار کا لفظ جو ہے اگرچہ اس طرح نہیں، لیکن نذیر کا لفظ ہم نام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا بھی یہی روٹ ہے انذرتہم۔ اور ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، ایمان، مومن، امن، بارہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم حمزہ کا معنی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بے کا جیسے الگ معنی دیکھا تھا نا، تو یہ حمزہ یا الف جس کو بولتے ہیں، تو یہ حرف ہے۔ تو عربوں کے ہاں لفظ سے بھی چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے، اور حرف بعض حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور بعض حروف تنبیہ ہوتے ہیں، وارن کرنے کے لیے، بعض اوقات متوجہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ویسے معنی اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں کانٹیکسٹ میں خواہ یا چاہے۔ پھر اسی طرح یہاں ایک نیا اور حرف استعمال ہوا ہے، ام، جو 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ لا تو آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اگر ام آ رہا ہو تو خواہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 2 چیزوں کے درمیان ایک طرح سے چوائس کی بات ہو رہی ہے۔ روٹ ورڈز دیکھیے، ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، کافرے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، ڈھانپنا۔ اسی لیے عربی میں کسان کو یا کاشتکار کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے، تبھی اگتا ہے نا۔ تو کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی نعمت کا انکار کرنا بھی، یعنی جو اس کو نعمت ملی ہے اس کا بھی انکار کرنا، یا جو نعمت اس کے سامنے آئی اس کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کافر سے یا کفر سے؟ نعمت ایمان کو چھپانا یا نعمت ایمان کو قبول نہ کرنا۔ عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ لفظی معنی، ڈکشنری میننگ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ کفر تو پر اصطلاحی معنی بن گیا نا، ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا۔ اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ بیسک عربک میں وہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے اس کا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ کس خاص ٹرمینالوجی میں، خاص کانٹیکس میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے زبان کا عام استعمال، عام استعمال میں کفر کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ رات کو کافر کہتے ہیں کہ چھپانے والی۔ اسی طرح کاشتکار کو کافر کہتے ہیں، تو وہ اب کوئی کسان مسلمان ہو تو ہم اس کو کافر کہہ کے نہیں بلا سکتے اس خاص ٹرم کے طور پر۔ وہ لفظی معنوں میں تو کافر ہو سکتا ہے مگر اصطلاحی معنوں میں نہیں، ٹھیک۔ اور ناشکری کو بھی کیوں کفر کہا گیا؟ ناشکری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان نعمت کا اعتراف نہیں کرتا۔ نعمت کا اعتراف شکر ہوتا ہے نا، تو شکر کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا اعتراف۔ اعتراف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مان لینا کہ ہاں یہ اللہ نے دی ہے مجھے اور یہ نعمت ہے میرے لیے اور میں اس پہ شکر گزار ہوں۔ اور کفر کیا ہے؟ کہ پرواہ نہ کرنا کہ کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے اور کیا کرنا ہے اس سے، ایک لاپرواہی کا رویہ اختیار کرنا۔ سواء، سوا کا معنی ہوتا ہے برابر، دونوں طرف سے برابر چیز کے لیے سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مساوی، مساوات بھی اسی سے ہے۔ سین واو یہ اس کا روٹ ہے، سین واو یہ۔ انذرتہم، انذرتا کا روٹ نون دال رے ہے، نون دال رے۔ انذار کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، خاص طور پر کسی خوفناک چیز سے، نقصان دہ چیز سے، کسی برے نتیجے سے۔ جیسے ماں باپ بچوں کو کس سے ڈراتے رہتے ہیں، خبردار کرتے رہتے ہیں، تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم نے پڑھا نہیں یا کام نہیں کیا۔ پھر اسی طرح اسی سے لفظ نذیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرم و نذیرہ کہا گیا، تو نذیر کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، یعنی برے انجام سے، برے نتائج سے۔
قیامت کے دن سے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا کیا معنی ہے؟ انکار کرنا، حق کو چھپانا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا. جنہوں نے حق کو نہیں مانا، حق کا انکار کیا، خواہ وہ قریش ہوں یا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا منافقین میں سے ہوں یا کوئی بھی ہوں. تو ان الذین کفروا، جو بھی کفر کرنے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ. کیونکہ انذار کا لفظ جو ہے یہ خوف زدہ کرنے کے معنوں میں نہیں آتا. ڈرانے کا معنی خوف زدہ کرنا نہیں ہے. شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنا، برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا، یعنی جس کے اندر خیر خواہی پائی جاتی ہے. ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے نا جس میں خیر خواہی نہیں ہوتی، دوسرے کا نقصان مطلوب ہوتا ہے. اور ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے. جیسے کوئی کہیں نیچے گرنے لگا تو آپ اس کو خبردار کرتے، دیکھو دیکھو بچ کے نیچے گرنے لگو گے، ٹھوکر کھا جاؤ گے، سلپ ہو جاؤ گے. تو آپ اس کو ایک طرح سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، سلپ ہو جاؤ گے، گر پڑو گے، یہ ڈرانا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ کا؟ اس کی خیر خواہی. تو خواہ آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ خبردار کریں، نہ ڈرائیں، نہ بتائیں، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس بڑے پیمانے پر خدا کا انکار ہوا ہے پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یعنی کفر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دور شدید ترین ادوار میں سے ہے. پہلے زمانے کے لوگ شرک کرتے تھے، شرک کی بیماری بہت تھی. پہلے ابتدا میں سب لوگ توحید پر تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا ان میں، پھر عرصہ دراز تک شرک کسی نہ کسی شکل میں لوگوں میں موجود رہا. لیکن موجودہ دور میں شرک کی نوعیت بدل گئی. پہلے جو سورج چاند ستاروں کو پوجتے تھے، اب انہوں نے جب ان کو مسخر کر لیا، پہچان گئے کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، تو اب وہ ان کو تو نہیں پوچھتے. لیکن اب کیا ہوا کہ انسانوں کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مادہ پرستی آئی، مٹیریلزم آیا. جتنی جتنی دنیا زیادہ ملنے لگی، جتنی جتنی سہولتیں زیادہ ہونے لگی، جتنا جتنا انسان کو اپنی دنیا کے معاملات میں عقل استعمال کرنے کا زیادہ موقع ملا، اتنا اتنا خدا سے دوری، خدا سے غفلت اور خدا کا انکار کثرت سے ہونے لگا. تو ان الذین کفروا، یعنی یہ ایکسٹریم رویہ ہے کہ بنانے والے کے وجود کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی خدا نہیں. یعنی انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات بغیر خدا کے ہے، رب العالمین کا کانسیپٹ نہیں ہے وہاں. وہ کہتے ہیں عالمین تو ہے، رب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ ہے. تو بس ایک کام کروانا کہ اللہ کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو اکوپڈ ہونا چاہیے کہ آپ خود بنیں گے ربانی تو ہی پھر ٹرانسفر کر سکیں گے رب کی پہچان آگے، اور اللہ خود کہیں گے تو ہی آگے کہلوا سکیں گے. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ کفر کی نیچر کو سمجھا جائے، اس کے اسباب کو سمجھا جائے، اس کے توڑ کو سمجھا جائے، اور لوگوں کی خیر خواہی کا طریقہ سوچا جائے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. پیچھے آپ دیکھیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کرائیٹیریا تھا کس کا؟ متقی کا، کہ جو غیب کو مانتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو غیب کا انکار کرتا ہے. یہ سب سے پہلا فرق ہے. ٹھیک ہے، مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، کافر سب سے پہلے غیب کا انکار کرتا ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو گویا اللہ کو نہ ماننا بھی کفر، رسولوں کا نہ ماننا کفر، فرشتوں کو نہ ماننا، آخرت کو نہ ماننا. تو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا نا، ان چیزوں کو نہ ماننا، ساروں کو یا ان میں سے کسی ایک دو کو یا ایک کو یا آدھے کو، یہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یؤمنون بالغیب میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کو ماننا ایمان ہے،
اور ان میں سے سب یا کسی ایک کو نہ ماننا کیا ہے؟ کفر ہے. تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی غیب پر ایمان نہیں لائے، جس کا پچھلے گروپ میں ذکر کیا گیا. اچھا، یہ کفر کی کون سی قسم تھی؟ اعتقادی کفر. یؤمنون بالغیب کا انکار کرنے والے کون سے کافر ہوتے ہیں؟ اعتقادی کافر. اعتقاد عقیدہ سے ہے، یعنی بیسک بلیف جو ہے نا، بیسک بلیف، اعتقادی کافر ہے. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ کا انکار کرنے والے اور پھر مما رزقناہم ينفقون کا انکار کرنے والے عملی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ بیسک چیزوں کو تو مان جاتے ہیں، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، کتابیں بھی، سب ہے، لیکن جب اللہ رسول کا حکم آتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں انکار کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو یہ کون سا کفر ہے؟ اعتقادی کفر نہیں ہے، یہ عملی کفر ہے. پھر اسی طرح جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ اعلان جنگ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں دین میں. تو وہ پھر اعتقادی کفر ہو جاتا ہے وہاں. لیکن عملی طور پر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا تو وہ بھی ایک طرح سے عملی کفر کا ارتکاب ہے. کفر کا کیا معنی؟ انکار کرنا، کہ میں نہیں دیتا زکوٰۃ. یہ کیا ہے؟ انکار ہے نا. اچھا، پھر اسی طرح وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کا یقین نہ ہونا، بس ویگ سا ایک کانسیپٹ ہے، ہاں ہوگی آخرت، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ویکینڈ پہ موقع ملے اور آپ کے پاس فیسلٹی ہو تو انٹرنیٹ پہ یہ لیکچر موجود ہے، روز قیامت کیا ہوگا. روز قیامت کیا ہوگا ذرا اس کو سن لیجئے، کیونکہ بالآخرت ہم یوقنون کے لیے اس کا سننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، alhuda.pk.com ویب سائٹ کے اوپر. اچھا جناب، پھر آپ دیکھیے کہ کتب کا انکار کرنا، پچھلی کتابوں کا انکار کرنا، یہ بھی کفر میں شامل ہو جاتا ہے. آخرت کا ایمان. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ان الذین کفروا میں یہاں عملی کفر کرنے والے مراد نہیں ہیں. کیا آپ کو یہ بات سنائی دے گی؟ ان الذین کفروا سے مراد کون لوگ ہیں؟ اعتقادی کافر مراد ہے، اعتقادی کفر مراد ہے. یہاں یؤمنون بالغیب کے انکاری، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جیسے فرعون. اب آپ دیکھیے کہ ایمان لانے کے لیے زبان اور دل دونوں کا ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، زبان اور دل دونوں کا اقرار ضروری ہے. اگر زبان کا اقرار ہو اور دل کا انکار ہو، یا دل کا انکار ہو اور زبان کا اقرار ہو، تو یہ ساری چیزیں پھر کفر میں ہی شامل ہو جاتی ہیں. دل اور زبان میں موافقت ضروری ہے. مثلا اب آپ دیکھیے ایک صورت ہے دل سے بھی انکار، زبان سے بھی انکار. اس میں کون آتا ہے؟ فرعون. کب مانا تھا وہ؟ جب ڈوبنے لگا تھا. ٹھیک ہے نا، یاد آ گئی آپ؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دل سے تو مانتے ہیں، زبان سے انکار کرتے ہیں. دل سے مانتے ہیں، زبان سے انکار کرتے ہیں. ان میں کون شامل ہے؟ مثلا ابلیس اور ابو جہل. ابو جہل آپ کو یاد ہے کہ تنہائی میں بات کرتے ہوئے سنا گیا تھا کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم مان جائیں تو پھر پہلے قریش کے پاس ساری چیزیں ہیں اور نبوت بھی اگر قریش میں آ گئی تو پھر ہمارا کیا رہا. تو ایک انا آ گئی تھی آڑے. تو پہلی چیز زبان کا انکار، دل کا انکار، پکا انکار. اس کی مثال ہے فرعون کی. دوسری مثال دل میں تو اقرار لیکن زبان سے انکار. اس میں مثال ہے ابو جہل جیسے بہت سے اور قریش کے لوگوں کی جو آپ کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے اور زبان سے انکار کرتے تھے. تیسری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو دل سے تو مانتے نہیں تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے. منافق عبداللہ بن ابی دل سے انکار کرتے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے. یہ منافقین تھے جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی.
تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں. اب جیسے فرعون نے انکار کیا، یا ابو جہل نے کیا، یا عبداللہ بن ابی نے کیا، تو اس کے پیچھے دو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک ہے مادہ پرستی، یعنی دنیا کی محبت، دنیا کی عزت، دنیا کی حکومت اور دنیا سے متاثر ہونا، اپنے ماحول سے متاثر ہونا. اور دوسری بڑی وجہ نفس کی رکاوٹ، انا. تکبر اسی میں آ جاتا ہے. تکبری کا دوسرا نام ہے انا پرستی، کہ اپنی بات کے اوپر اڑ جانا، حق سمجھ آ جانا لیکن اڑ جانا، انا کا شکار ہونا. اب آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، کان آنکھ کو استعمال ہی نہ کرے اور جس خول میں بند ہے اسی میں بند رہے اور اپنے مفادات کو قربان نہ کرنا چاہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو انکار کرنے والوں کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے، نقصان نہیں اٹھانا چاہتے. وہ کہتے تھے اگر ہم تمہاری بات مان جائیں تو ہم تو اچک لیے جائیں گے زمین میں سے، ہمارے تو ساری معاشیات برباد ہو کے رہ جائیں گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہے، سب دین سچا ہے، یہ سب اچھا ہے، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ پھر قبول کر لو، لا الہ الا اللہ بول دو، اقرار کرو، اظہار کرو، کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے باہر نکل کے کسی دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. جس دنیا میں ہے اسی میں ہی ہے. اولئک هم الغافلون، غفلت، انجام کی فکر ہی نہیں، آخرت کا خوف ہی نہیں. تو پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں نا، ان کے تین گروپس ہیں. پہلا گروپ متقین کا ہے جو انعمت علیہم ہے. دوسرا گروپ ان الذین کفروا کا ہے جو اپنی غفلت سے نہیں نکلنا چاہتے، جو دنیا کی محبت کے شکار ہیں، جو انا پرستی کے شکار ہیں، جو ضد کا شکار ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، پہچانتے ہیں حق کو لیکن اس سے آگے نہیں آنا چاہتے، سوچنا ہی نہیں چاہتے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، سوئے ہوئے لوگ، اپنی دنیا میں مست لوگ، آپ انہیں بتاتے رہیں 10 باتیں، وہ کیا کریں گے؟ آنکھ کھولیں گے، آپ کو دیکھیں گے، پھر آنکھ بند کر لیں گے کہ نہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، جو سو رہا ہو، جس کے کان بھی بند ہو، جس کی آنکھیں بھی بند ہو، جو سوچ سمجھ بھی نہ رہا، آپ اس کے پاس جا کر 10 باتیں بتائیں سوئے ہوئے شخص کے پاس. اگر آپ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل بھی گئی، کیا کرے گا؟ دیکھے گا، پھر آنکھ بند کر لے گا، کروٹ بدل لے گا، نہیں سنے گا. تو غفلت سب سے بڑا سبب ہے کفر کا. حالانکہ پوری کائنات پکار پکار کے خالق کے بارے میں متوجہ کر رہی ہے انسان کو. کیا واقعی انسان اتنا نہ سمجھے کہ اتنے بڑے آسمان کو اپنے اوپر دیکھے، دن اور رات کو آتے جاتے دیکھے، اور پھر بھی نہ سوچے، کبھی بھی نہ سوچے یہ کیسے بن گیا؟ واقعی نہیں سوچتا. آخر ایسی بھی کیا غفلت کہ جو دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور یہ سوچے نہ کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے. تو اصل بات یہ کہ غفلت میں پڑے ہوئے، خواہشات کی محبت، شہوات کی محبت، دنیا کی محبت، جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کے اندر اتنے گم ہیں، بالکل ایک مشین بنے ہوئے ہیں، وقت ہی نہیں کچھ اور سوچنے کا. اور اگر ان کو کوئی 10 دفعہ سمجھائے سنائے بھی تو وہ جیسے سویا ہوا انسان تھوڑی سی آنکھ کھولے گا، دیکھے گا، اچھا کیا کہہ رہے، اچھا ٹھیک ہے، مجھے آرام چاہیے، پھر بند کر لے گا آنکھ، پھر سو جائے. تو ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے. جب وہ عرصے تک یہی رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کی صلاحیت بھی لے لیتا ہے. پھر وہ اپنے خول میں اتنے بند ہو جاتے ہیں کہ پھر چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی آخری چانس کے طور پر مرتے دم تک مہلت ضرور ہوتی ہے. ہاں اگر موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. جیسے فرعون نے پھر آخری وقت جب مرنے لگا تھا تو کہا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو مان گیا. پھر اس وقت ماننا فائدہ نہیں دیتا جب اللہ تعالیٰ آخرت کا پردہ ہٹا دے کہ اب دیکھو کہاں جانے والے ہو، کس کی پکڑ میں آ گئے ہو. اسی لیے کہا گیا نا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک؟
جب تک کہ اس کا سانس نہ اکھڑ جائے، یعنی موت کے وقت، موت سے پہلے پہلے. تو بھلے ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، اگر آخری لمحے پر بھی انسان جاگ جائے تو خطرے سے باہر ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص سوتا ہی رہ جائے اور مصیبت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اٹھ کے بھاگے گا؟ بچاؤ کرے گا؟ نہیں بچ سکتا، اس میں ڈوبے گا، پکڑا جائے گا. تو موت تو ایک زلزلے یا طوفان ہی کی طرح ہوتی ہے. جب وہ آ جاتی ہے تو پھر ماننا فائدہ نہیں دیتا، حالانکہ اس وقت سب ماننا چاہتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن سب کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، پھر ہم مان کے آئیں گے. مگر اس وقت تو وقت ہی گزر چکا ہوگا. اب آپ اس پس منظر کو سامنے رکھ کے دیکھیے، آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو اسلام کی بات پہنچانے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، کیا چیز بیریئر ہے؟ کیوں نہیں آپ میسج تھرو کر سکتے؟ کبھی آپ کا دل چاہتا بھی ہے کہ آپ دوسرے کو اللہ کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں. کیا ہوتا ہے؟ کیوں مشکل ہوتی ہے؟ علم کی کمی ٹھیک ہے، ایک تو اپنے اندر کی رکاوٹ ہے، اپنے اندر کی کمی ہے، اپنے اندر وہ گٹس نہیں پاتے. لیکن اگر تھوڑی سی بات پتا بھی ہے تو اپنی کمی تو ہے ہی. لیکن ایون دین وہ دوسری کون سی چیز ہوتی ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی یا آپ نہیں کر پاتے؟ بعض لوگ اتنے خول میں بند ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتے. لٹرلی، یعنی کہ ہوں گے آپ کے قریب بھی، تب بھی وہ ایک ایسا ان سین قسم کا خول ہوگا ان کے ارد گرد کہ آپ اپروچ نہیں کر سکتے. یہی تو کہا جا رہا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ رستہ نہیں دیتے بات کرنے کا. لیکن انہی لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا، دلچسپی لیتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن وہ اتنی زحمت نہیں گوارا کرتے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھیں. وہ اپنی دنیا میں خوش. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ اچھا یہ کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے. وہ آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو شبہ ہوتے ہیں اندر ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پھر آخر قبول کر لیتے ہیں حق کو اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ ان کی بیسمنٹ میں برازیل کا کوئی کپل رہتا ہے، تو وہ کرسچنز ہیں اور مذہب جاننا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے نا، یہ ہر انسان کے اندر ہے اور ایک فطرت میں نا ہمارے اللہ نے ہمیں بنایا، ہم اپنے بنانے والے کو کیسے بھول سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں. اب کچھ لوگ اس آواز کو سن لیتے ہیں اور وہ تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے. فطرت میں نا وہ آواز، وہ کہتی ہیں ہماری جو آواز آتی ہے اذان کی، اس وقت وہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. اب وہ فطرت میں ہے وہ سب کچھ، اللہ اکبر جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے نا، اسے کہنا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا چیز. اب آپ دیکھیے ان کو تلاش تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی بائبل پڑھتا ہوں تو ایک صفحے پہ کچھ ہوتا ہے، اگلے پہ کچھ اور، تو میری سمجھ میں نہیں یہ سب آتا، تو لیکن میں ریلیجس بننا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے انہوں نے لا کے قرآن پاک دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ خول میں بند ہیں ان کو نہیں بات اثر کرتی، لیکن جو اپنا خول توڑ کے حق کو تلاش کریں. یاد رکھیے ایک چیز بن مانگے نہیں ملا کرتی، اور وہ ہدایت. اللہ نے سب کچھ بن مانگے دیا ہمیں، کھانا پینا، ہمارا جسم ہم نے مانگا تھا اللہ ہمیں آنکھیں ضرور دینا، یہ سب کچھ خود ہی دیا اس نے. ہاں، پھر کائنات میں نشانیاں رکھ دی، اور اب ہدایت جو ہے وہ بن مانگے یا بن طلب کیے یا بن خواہش کیے وہ نہیں ملتی. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک قدم اٹھانا ہے. ایک قدم بھی کوئی اٹھائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 10 قدم آپ کی طرف ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ. تو ایسے لوگوں کو جو اپنی عقل استعمال نہ کریں، اپنے سینسز استعمال نہ کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ پھر بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بہت سخت سزا ہے ان کے لیے. یہ کہتے ہیں ان کی بیٹی کیتھولک اسکول میں پڑھتی ہیں اور وہ ظہر اثر کی نماز کلاس میں پڑھتی تھی، تو ٹیچر نے منع نہیں کیا، لیکن ان کی نماز کی پابندی دیکھ کے انہوں نے کہا آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں کلاس میں کچھ بتائیں. تیاری کر کے گئیں
جب بتایا تو چونکہ اسکول میں چرچ بھی ہے، چیپلن نے کہا کہ ہم یہاں پر کرسچینٹی پروموٹ کرتے ہیں کیتھولک اسکول میں، اس لیے آپ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. تو عموماً مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں، یعنی ایک عام سوچ رکھنے والا انسان اس خول میں بند نہیں، اس کو وہ انا کا مسئلہ نہیں، اس کو کوئی تعصب نہیں ہے، اس کا ذہن خالی ہے، وہ ہر ایک کو ویلکم کرے گا. لیکن جہاں وہ ایک خاص تعصب آ جاتا ہے وہاں پر پھر حق سے دوری. عموماً لوگوں کو حق سے دور کرنے والے بھی بعض اوقات مذہبی رہنما ہی ہوتے ہیں، جو ان کو ربانی بنانے کی بجائے لوگوں کو کسی خاص نقشے میں ڈھالنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک 16 سالہ بچی ساری فیملی سے الگ ہو کر مسلمان ہو رہی ہے، صرف اسکول میں ایک مسلمان بچے کی جو 14 سالہ بچہ ہے اس کی عادات سے متاثر ہو کر اور وہ اسلام کی طرف آئے. تو یہ فطرت ہے نا. تو یاد رکھیے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بھی ہم ہی لوگ ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست کر لیں تو چلتے پھرتے اسلام کے مبلغ بن جائیں. اور وہ سارے لوگ جن کی آنکھیں کھلی ہوں، جن کے سینے میں دل ہو، جو حق کی تلاش میں ہو، وہ خود لپک کر آپ کی طرف آئیں کہ حق کیا ہے. یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ خوف انسان کو جگاتا ہے. جیسے میں نے صبح بھی عرض کیا نا، محبت جگاتی ہے اور خوف جگاتا ہے. تو خوف جگاتا ہے انسان کو. جب انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے یا ایسے نقصان دیکھتا ہے تو وہ لازماً تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے، اور اگر اس وقت انسان لبیک کہہ دے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے. یہ اپنا واقعہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایک 5 سالہ بچی کی بیبی سٹنگ کی جس کی والدہ رات کے وقت جاب کرتی تھی، اور وہ بچی کو ان کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں. اپنے بچوں کو بھی سلاتے ہوئے کلمہ سکھاتی ہیں، آیت الکرسی سناتی، تو اس بچی کو بھی، حتیٰ کہ اس کی عادت یہ ہوگی کہ جب تک وہ آیت الکرسی نہ سنتی اس کو نیند نہیں آتی تھی. پھر اس کے بعد یہ موو ہو گئی دوسری جگہ، تو اس کی والدہ نے اس بچی کی دوبارہ ان کو اپروچ کیا کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ اس کو پڑھ کے سناتی تھی، کیونکہ وہ سو نہیں سکتی. اس نے کلمہ سیکھا، اس کی والدہ نے کلمہ سیکھ لیا اس سے، اور پھر انہوں نے کیسٹ لے کر آیت الکرسی کی تو انہیں دی تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں، اس بچی کو سلا سکیں اس سے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی زمین زرخیز ہے. جن کے پاس حق ہے، جن کے پاس نعمت اسلام ہے، وہ اس کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. مما رزقناہم ينفقون نہیں کر رہے. تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا خلاصہ کریں گے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. وجہ کیا تھی انکار کی؟ دنیاوی مفادات، دنیا پرستی، مادہ پرستانہ زندگی، یعنی دنیا کو ہی ترجیح دینا اور آخرت کے بارے میں غافل رہنا. اور یہ ایک حقیقت ہے نا، اگر آپ دیکھیں آج کا انسان کیوں نہیں آخرت کے بارے میں سوچتا؟ کیونکہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں گم ہے، انسانی مصنوعات میں گم ہے. مصنوعات کیا ہوتی ہیں؟ جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں. مادہ پرستی، مادہ پرستی کیا ہوتی ہے؟ مٹیریلزم. جو لوگ مٹیریلزم کا شکار ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی گم ہیں، انہی پہ خوش ہیں، انہی پہ حیران ہیں، انہی کی داد دے رہے ہیں، انہی کے اندر مصروف ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو خدا کی بنائی ہوئی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اگر آپ ہائی رائزز کے اندر کہیں گم ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی مصنوعات سے بڑے بڑے مالز بھرے ہوئے ہیں، سڑک پر چلنے کے بجائے آپ اسی کے اندر گھومنا پسند کرتے ہیں، ہر طرف انسانوں ہی کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، وہی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، انہی کے آپ شیدائی ہیں اور فدائی ہیں. تو آپ اللہ کے بارے میں کہاں سے سوچیں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں، اور ہم عمومی طور پر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ایٹیٹیوڈ میں ایک مختلف طرح کی تبدیلی آئی ہے. یعنی ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح دنیا میں خدا کا جو تصور ہے یا خدا کا وجود ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہا. ملحد لوگ، یعنی ملحد سے کون مراد ہوتے ہیں؟ ایتھیسٹ. ایتھیسٹ بھی ہر دور میں رہے ہیں، لیکن بہت کم تعداد، نہ ہونے کے برابر، کیونکہ انسان ہمیشہ سے فطری طور پر اس چیز کی طرف رہا کہ کوئی ہے بنانے والا. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نیچر میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی پہچانتے نا،
اللہ تعالیٰ کا ان کو نام نہیں بھی آتا تو وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ربنا ما خلقت ھذا باطلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہ عقل والے ہوتے ہیں نا, عقل استعمال کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تو وہ لفظ اللہ کو نہیں بھی پہچانتے لیکن وہ مانتے ضرور ہیں. وہ کفر کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہے نہیں. لیکن جو لوگ موقع ہی نہیں پاتے کہیں کائنات میں غور و فکر کا, العالمین کو کسی نظر سے دیکھتے ہی نہیں, ہر وقت وہ اپنی ہی بنائی دنیا کے اندر, مین میڈ چیزوں کے اندر گم ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے گھر بھی اس طرح بنتے تھے کہ کوئی کھڑکی کھلی جاتی تھی اور کوئی نیچرل ہوا اور روشنی, اور وہ اب ہم آرٹیفیشل روشنیوں میں, آرٹیفیشل ہواؤں میں, آرٹیفیشل کھانوں میں, اور ہر چیز ایک مصنوعی انداز سے ہمارے اوپر جو چھائی ہوئی ہے, تو اس سارے خول سے انسانوں کو باہر نکل کے اللہ کو پہچاننا یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے.